السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں موجود ہوں آج آسمان کے نیچے۔ کہتے ہیں کہ سورج گرہن کے وقت روشنی جو ہے اس کی اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس بارے میں، لیکن میں ابھی آیا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ صرف اور صرف لائیو اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کے میں استغفار کر سکوں۔ میں ڈاکٹر فہد آرتانی استغفار کروں گا، پڑھیے میرے ساتھ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سارے لوگ گھروں کے اندر ہیں، سب کچھ پورے پارک بند پڑا ہوا ہے، اور میں ہوں اس وقت روشنی کے اندر، دھوپ کے اندر۔ استغفار کریں گے، ہم سب کے سب پڑھیں گے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سورج گرہن کا وقت ریکمینڈڈ ہے خاص طور پر استغفار کے لیے، معافی کے لیے، صدقے کے لیے۔ نماز کسوف پڑھیں گے، اس کا طریقہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا ابھی۔ سب سے پہلے ہم استغفار پڑھیں گے، پڑھتے رہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جڑتے رہیے ساتھ ساتھ میرے۔ خاص طور پر مجھے پتہ ہے، مجھے بھی احساس ہے، میں بھی فیملی والا ہوں، مجھے پتہ ہے، مگر میری زندگی ظاہر ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی فلاح کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی شفا کے لیے مختص کر دی ہے۔ پورا دن ہزاروں لوگوں سے، ابھی سورج یہ چمک رہا ہے پیچھے میرے، تھوڑی دیر میں سورج کی روشنی مدھم ہونا شروع ہوگی اور ہم اللہ تعالیٰ اس میں ہم شامل ہوں گے سورج گرہن کے اندر۔ پڑھتے رہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، لکھتے رہیے، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے۔ استغفار کریں گے ہم بڑے پیمانے پر، پڑھتے رہیے، 100 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ لکھیں، ساتھ ساتھ لکھتے رہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ زمین کے اوپر اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، چلتے رہیں زمین کے اوپر، چلتے رہیں زمین کے اوپر، تاکہ یہ زمین قیامت کے روز گواہی دے۔ نماز کسوف کا طریقہ مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں کہ نماز کسوف جو ہے وہ پڑھی جائے گی، جگہ جگہ پر اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ پڑھیے نماز کسوف۔ نماز کسوف کا جو طریقہ ہے اس میں ہے کہ اس میں آمد کے لیے باقاعدہ بلاوا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ آئیے، اور نماز کسوف مسجدوں میں بھی ادا کی جا رہی ہے، آپ گھر میں بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ اس کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا واضح حکم ہے۔ اس میں جہاں تک میں نے سنا ہے اس میں اذان نہیں ہوتی، اس میں لوگوں کو بلاوا دیا جاتا ہے، صرف اور صرف بلاوا دیا جاتا ہے۔ اس وقت ابھی کچھ ہی لمحات باقی ہیں، سورج گرہن لگنے والا ہے، اور میں آسمان کے نیچے ہوں۔ صرف اور صرف مجھے پتہ ہے کہ اس کی شعاعیں جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ سے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے استغفار کرنے کے لیے۔ پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز کسوف کے اندر طویل ہوتی ہیں قرات، طویل ہوتی ہے، بار بار اس میں سورہ فاتحہ ہر اسٹیپ پر، بار بار قیام میں، سجود میں، رکوع میں، ہر جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور لمبی قرات اس کی لمبی ہوتی ہے۔ ایسا گمان کیا گیا حدیث میں، ایسے الفاظ میں نے پڑھے ہیں کہ جس طریقے سے جیسے سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہو، اتنی لمبے قیام ہوا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے الفاظ ہیں۔ سورج میرے بالکل سامنے ہے، کچھ ہی لمحات کے اندر سورج گرہن کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ پڑھتے رہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پڑھتے رہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پڑھتے رہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ معافی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسا دے جس میں اس کی رحمت کا سینیٹائزر ملا ہو، یہ ساری کی ساری وبائیں چلے جائیں، بھوک افلاس چلے جائے۔ روشنی سینٹر کے اندر ہم دوا کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، شفا کے ذریعے سے، غذا کے ذریعے سے، راشن کی ڈسٹریبیوشن کا بھی ہم نے ٹائم الحمدللہ شروع کر دیا ہے۔ یہ وقت ہے جو ہم لوگوں کا ساتھ دیں۔ غذا کی شدید قلت ہے، میرے پاس جو مریض آتے تھے اچھے خاصے جو کھاتے پیتے لوگ تھے،
وہ لوگ بیچارے تہے دست ہو گئے. وہ بیچارے جو دوائیں خرید کے لے جاتے تھے مجھ سے, وہ بیچارے دوائیں مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ سر کچھ عرصے کے لیے ہمارا علاج آپ فری کر دیجیے. وہ راشن مانگ رہے ہیں. دوا, پہلی چیز دوا, دعا, غذا, شفا, یہ چاروں کے چاروں کام روشنی سینٹر کراچی آپ کو سروسز دے رہا ہے. جس کسی کو بھی راشن چاہیے ہو, دوا چاہیے ہو, وظائف چاہیے ہو, roshnicenter.com پہ جائیے. روحانی علاج چاہیے ہو, جس کو جو جتنی ہو سکتا ہے میری ذات سے, جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے آخری سانس تک لوگوں کی مدد کرتا رہوں گا. آیت الکرسی پڑھیں گے. جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر کو 70,000 فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں اپنی رحمت سے, اپنے پروں سے, باذن الہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. استغفار پڑھتے رہیے, لکھتے رہیے. میری تمام روحانی بیٹے بیٹیاں جہاں کہیں بھی ہیں, پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, پڑھتے رہیے. آیت الکرسی ہم پڑھیں گے. پڑھیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. 70 درجات بڑھ جاتے ہیں اس شخص کے جو کہ آیت الکرسی پڑھتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے ایک جگہ پر جو حکم ہے وہ خاص ہے. آج ہم پورا دن بھر آیت الکرسی پڑھیں گے, نماز کسوف پڑھیں گے, ہم جو ہے وہ دعا کریں گے. صرف و صرف موت کا فرق رہتا ہے صرف اس شخص کے اندر جو کہ زندگی اور جنت, اس کے اور اس کی جنت کے درمیان میں صرف و صرف ایک چیز کا فرق رہتا ہے. جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے لیے. پڑھیے, دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں, آپ پڑھتے رہیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. پورا کا پورا ہی شہر اس وقت خاموش ہے, پورا پارک اس وقت خالی ہے. زمین پر چلتے رہیے. میں یہاں آیا ہوں اس میدان میں اس لیے کہ تاکہ میں یہاں پہ چل سکوں زمین پر, اس زمین پر جو گواہی دے گی بے شک اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت والے دن جتنی بھی زمین آپ استغفار کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے. اور جتنا آپ چل رہے ہوتے ہیں, مجھے سکھایا تھا کسی بزرگ نے جب میں حج پہ جا رہا تھا. میں نے کہا کہ بیٹا جب تم جا رہے ہوگے نا تو ذکر, اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے بیٹھے. جتنی بھی زمین ہے, جتنے بھی راستے میں جو کوئی بھی چیزیں آئیں گی, وہ ساری کی ساری چیزیں, سارے کے سارے منظر, ساری کی ساری زمین آپ کی ذکر کرنے کا گواہ بن جائے گی. اس وقت بھی دھوپ ہے. مجھے کوئی بتائے گا کتنے بجے کراچی کے اندر, میں کراچی میں ہوں, آپ اس وقت کون سی دنیا کی کون سے کونے پر ہیں؟ دعا کے نام شامل کروائیے, اپنا نام اپنے ملک و شہر کے ساتھ لکھیے. جس کسی جگہ سے بھی آپ لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں, جو کبھی روحانی بیٹے بیٹی میرے ہونے کی نیت ابھی تک نہیں کر چکے ہیں, وہ نیت کر لیجئے. ساتھ ہی ساتھ جوڑے رہیے. استغفار پڑھیے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی, بہترین موت, بہترین قبر, بہترین آخرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے. مجھے بتائیے کراچی کے اندر کتنے بجے سورج گرہن کا ٹائم شروع ہو رہا ہے؟ 9:30 بجے کا ٹائم تھا غالباً. لکھ کر بتائیے مجھے کتنے بجے ہے سورج گرہن کا وقت شروع ہو رہا. میں چاہتا ہوں جس وقت سورج گرہن ہو تو میں سورج کے سامنے کھڑا ہوں. جو بھی آفتاب ہے, جو بھی مہتاب ہے, قیامت والے دن اس کی روشنی اس سے چھین لی جائے گی. اور یہ بھی روشنی, مختصر سی روشنی چھیننے کا مطلب یہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں اگر مختصر وقت کے لیے اگر روشنی چھین سکتا ہوں تو میں مستقل بھی
اس کی روشنی چھین سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے. مجھے بتائیے کتنے بجے کراچی؟ مجھے اصل میں دھوپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرے ہمارے حال پر. بہت برا حال ہے. میں لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں پورا دن بھر، 24 گھنٹے. ہم تقریباً 2500 میسیج روز کے اس وقت ابھی پڑھ رہے ہیں، صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر. لوگ جو اپنی رودات سناتے ہیں، لوگ جو اپنی تکالیف بیان کرتے ہیں، جو اپنے دکھ بیان کرتے ہیں، وہ تو کھل کر ہوتے ہیں. صرف اور صرف 3 آدمی ہیں جو میرے ساتھ پورا دن میں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں. بہت زیادہ استغفار پڑھتے رہیے. پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. جو کوئی بھی جہاں سے بھی ہے اپنا نام شامل کیجیے دعا کے اندر. ابھی لائیو سیشن ختم ہونے کے بعد میں ڈاکٹر فہد اغرتانی، روشنی والا، روشنی سینٹر کراچی میں جا کر دوبارہ، ابھی اتوار کا دن ہے، دوبارہ جاؤں گا اپنے کمرے میں جو میرا دعا کا کمرہ ہے، وہاں جا کے بیٹھوں گا اور دعا کروں گا سب کے لیے. سارے کے سارے کمنٹ کو کھولنے والا ہوں دوبارہ انشاءاللہ. ایک شخص کے لیے گارنٹی دیتا ہوں، میں خود بیٹھوں گا، خود دعا کروں گا. ایک شخص کا نام لے کر اپنا نام شامل کروائیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرائیے. جو کوئی بیمار ہے کرونا وائرس سے، اس کے لیے دعا کرائیے. کم سے کم میرے 7 مریض انتقال کر گئے کرونا وائرس کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں کرونا وائرس ہے، کرونا وائرس نہیں ہے، کرونا وائرس ہے، کرونا وائرس نہیں ہے. میں کہتا ہوں کرونا وائرس ہے، صرف وہ صرف ان لوگوں پر اثر کر رہا ہے، لیکن جو بیچارے کمزور ہیں، بیمار ہیں، اس کے لیے نسخے میں نے باقاعدہ بتائے ہیں. میں نے ویڈیوز کے اندر سارے نسخے بتائے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم طب نبی کے ذریعے سے، شہد کے ذریعے سے، کھجور کے ذریعے سے، انجیر کے ذریعے سے، کلونجی کے ذریعے سے، دلیے کے ذریعے سے، شہیر کے ذریعے سے، جو کے ذریعے سے، جو شلجم ہے اس کے ذریعے سے، میں نے بہت سارے نسخے بتائے ہیں کہ قوت مدافعت بڑھانے کے علاوہ صرف ایک علاج ہے جو کہ ایجاد اب تک نہیں ہوا. وہ کون سا علاج ہے؟ جو کہ ہے ویکسین. ویکسین ابھی تک نہیں آ رہا، اب تک نہیں آ رہا. سننے میں آ رہا ہے کہ ویکسین آ رہا ہے جو بھی ہے، مگر قوت مدافعت ہم بڑھائیں گے. اس کے سارے نسخے میں نے تقریباً 2 3 4 ویڈیوز میں نے بتائے ہیں. اس کے نسخے تیار کر کے بھی ہم دے رہے ہیں، انجیر کے، اجوا کھجور کی کٹلی کے. مجھے کوئی بتائیے کب ہو رہا ہے شروع، کب ہوگا یہ سورج گرہن کب لگے گا؟ میں خود چاہتا ہوں سورج کے سامنے بیٹھوں. جو کوئی بھی شعائیں ہیں وہ میں سب کے سب اپنے اوپر لے لوں گا. میں نہیں ڈرتا سورج سے، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں بس. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جتنا ہو سکے لوگوں کی معاونت کرنا، جتنا تمہاری سانس میں سانس ہے جب تک، لوگوں کے لیے جتنا ہو سکے کرنا، اور میں کروں گا. آج میں اسی لیے بیٹھا ہوں اس وقت لائیو. آپ لوگ گواہ ہیں اس کے سامنے کہ میں سورج کی روشنی کے سامنے بیٹھا ہوں. سورج گرہن کا وقت کراچی میں کب شروع ہو رہا ہے، اس کے حساب سے آپ لوگ بھی بیٹھیے، مجھے لکھ کر بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میسیجز بھی آ رہے ہیں، سب کے میسیجز پڑھوں گا انشاءاللہ. انڈیا سے، شکاگو سے. استغفر اللہ پڑھتے رہیے، لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، لکھتے رہیے. استغفار پڑھتے رہیے. پورا دن بھر آج پڑھیں گے ہم استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پڑھتے رہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ. پڑھتے رہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ معافی کا وقت ہے، یہ غلاموں کو آزاد کرنے کا وقت ہے، یہ جہنم سے خلاصی کا وقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. جتنے بھی آفتاب ہے، جو بھی مہتاب ہے، یہ سب کے سب بجھ جائیں گے. اس کے بجھنے کا مطلب ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسا دے. اللہ
اللہ تعالیٰ ایسی رحمت برسا دے، اللہ تعالیٰ ایسا کرم برسا دے، اللہ تعالیٰ ایسی مہربانی برسا دے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی برکت کا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا، اللہ تعالیٰ کی شفقت کا، اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا سینیٹائزر میں لاؤ ایسا جو کہ ہمیں پاک کر دے، ہمیں صاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے اس عذاب سے۔ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ کہتے ہیں یہ عذاب ہے یا نہیں ہے، نہیں معلوم۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مشکل ہے، یہ کیا چیز ہے، وبا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ نو بڈی نوز کہ بھائی کہ کیا ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ چل رہا۔ وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، یہ کسی بھی شخص کو پکڑ رہا ہے۔ میرے 7 مریض میرے جاننے میرے آنکھوں کے سامنے لوگوں کو کرونا وائرس ہوا ہے۔ لوگ سامنے لوگ جو ہے وہ تکلیفوں میں مبتلا ہوئے ہیں، صرف اور صرف ایک نزلے کی وجہ سے۔ آپ سوچئے، صرف اور صرف ایک نزلے کی وجہ سے اگر لوگ مر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی لامتناہی ہے۔ بخشنے پہ آئے تو ذرے سے ایک بیج ہوتا ہے، صرف اور صرف ایک بیج ہوتا ہے، اس سے پورا درخت نکل آتا ہے، اس سے پھر 1000 بیج اور نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے۔ ایک سانپ جو لاکھوں چیونٹیاں کھاتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے لاکھوں چیونٹیاں اس سے کھاتی ہے۔ ایک درخت جو لاکھوں ماچس کی تیلیاں بنا سکتا ہے، ایک ماچس کی تیلی لاکھوں درختوں کو جلا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس زوال سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عروج مانگیے، اللہ تعالیٰ سے سکون مانگیے، قلب کا سکون مانگیے۔ لوگوں کی اس وقت سب سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے مشہور و معروف لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے زندگیوں میں رحمت نہیں ہے۔ وہ دراصل ان کا جو کرائٹیریا ہے سکون کا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، سب بڑا نام، فیم، سکون ان کو ان چیزوں میں چاہیے جن چیزوں میں دراصل سکون نہیں ہے۔ سکون ہے تو صرف ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہم اللہ سے نہیں جڑے، ہم استغفار سے نہیں جڑے، ہم درود پاک سے نہیں جڑے۔ جن لوگوں نے درود شریف نہیں پڑھا ہے، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھیے، ساتھ ساتھ جڑتے رہیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، میرے ساتھ ساتھ جڑے رہیے، میرے ساتھ ساتھ جڑے رہیے۔ یہ وقت وہ ہے جو کہ امتحان کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جو مشکل کا وقت ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال بھی اسی وقت میں ہوا تھا۔ یہ مشکل کا وقت ہے، اس مشکل کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، استغفر اللہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، درود شریف بھی اللہ کا ذکر ہے، آیت الکرسی بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کو پکاریے، پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اپنا نام، ملک اور شہر کے نام کے ساتھ لکھیے۔ انڈیا میں آپ کہاں سے ہیں؟ قرۃ العین انصاری بیٹا اپنا نام شہر کے نام کے ساتھ لکھیے۔ مجھے پتہ چلنا چاہیے میرا کون سا روحانی بیٹی کون سے روحانی میرے جو بہت ساری بوڑھی عورتیں ہیں جو کہ مجھے اپنا بیٹا بناتی ہیں، اپنا بیٹا بناتی ہیں، بیٹا تو میرا بیٹا بن جا۔ اکثر لوگ آگے کہتے ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن آپ کو پھر میری بات بھی ماننی پڑے گی۔ آج کے دن میں استغفار پڑھنا پڑے گا۔ نماز کسوف کا طریقہ میں نے سکھا دیا، جا کے مساجد میں جا کے پڑھیے۔ آپ کسی بھی رنگ نسل سے ہیں، کسی بھی مسلک سے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ جائیے نماز کسوف ادا کیجیے۔ اگر وقت نکل گیا ہو نماز کسوف کی اگر با جماعت ادائیگی کا، تو دوبارہ آپ خود جماعت کیجیے، چاہیے تو خود پڑھیے، جائیے پڑھیے، پڑھتے رہیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج میں گھر سے نکلا، پیچھے مجھے روکنے والے بھی تھے یہ کہنے کے لیے کہ سورج گرہن کی شعائیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، یہ جس پر پڑتی ہیں اس کا شدید نقصان کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے میرے رب پر کہ کوئی بھی چیز ہو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ تعالیٰ کی اجازت، اس کی پرمیشن کے بغیر، اس کی
اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. ابھی چند لمحات باقی ہیں, کچھ منٹ باقی ہیں, تقریباً ابھی 10 سے 15 منٹ مزید باقی ہیں. میں آیا ہوں پہلے سے تاکہ دھوپ مجھے مل سکے, وائٹامن ڈی مل سکے. چلتے چلتے پھرتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ کی یہ جو زمین ہے وہ گواہی دے گی. نیو یارک سے ہیں اور بیٹا استغفار پڑھتے رہیے, لکھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مسرور احمد صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ یو پی انڈیا. استغفر اللہ پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. اپنا نام دعا میں شامل کروانے کے اپنے ملک کے نام کے ساتھ لکھیے. اپنا مختصر سا مسئلہ بھی لکھیے. جو چیز آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے, آج کا یہ جو وقت ہے, سورج گرہن کا جو یہ وقت ہے, یہ آپ کو نکالے گا. اس لیے کہ یہی وقت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو, اللہ تعالیٰ کا عروج ہے, اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ عروج پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس وقت اپنی وحدانیت کی, اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کی جس وقت نشانیاں دے رہا ہوتا ہے نا, یہ وقت ہے یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کی, اپنی وحدانیت کی, اپنے وجود کی گواہی دے رہا ہوتا ہے خود. سورج گرہن کا وقت, اللہ تعالیٰ سورج کو گرہن لگا سکتا ہے. ہماری زندگیوں میں بھی جو کوئی گرہن لگا ہوا ہے نا, تکلیف ہے, پریشانی ہے, ایذا ہے, دکھ ہے, جو کوئی بھی چیز آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے, جو کوئی بھی دکھ آپ کو سب سے زیادہ دکھ دیتا ہے, جو کوئی بھی رنج آپ کو سب سے زیادہ رنج دیتا ہے, جو کوئی بھی پریشانی آپ کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے, برائے مہربانی وہ مسئلہ جا کر کمنٹ میں لکھیے, دعا کیجیے اس کے لیے. میرے ساتھ اس وقت سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود ہیں, آپ کے لیے بھی دعا کریں گے. کمنٹ میں جائیے, دوسروں کے لیے بھی دعا لکھیے, آمین لکھیے. جو کوئی بھی مسئلہ لکھ رہا ہے اس کے لیے آمین لکھیے. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, لوگ بہت زیادہ دکھی ہیں, لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. روشنی سینٹر کراچی کے اندر, اسی لیے ہم نے دعا شفا کے ساتھ غذا کا سلسلہ بھی شروع کر دیا. فری راشن ڈسٹریبیوشن کا کام شروع کیا ہے میرا بیٹا سیف آڑتانی نے. میں ڈاکٹر فہد آڑتانی آپ سے اس بات کی گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کو 1 روپیہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا. معاونین ہمیں مل رہے ہیں, فری لانسرز ہمیں مل رہے ہیں, جو خود ہی جو ہے وہ اپنی سروسز ہمیں دے رہے ہیں. والنٹیئرز ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. کسی طریقے سے لوگوں کی فلاح کا, لوگوں کی بہبود کا کام چلتا رہے. روشنی سینٹر .com کے ذریعے سے آپ دعا میں نام شامل کروائیے. آپ جائیے, اپنی تکلیفیں بیان کیجیے. خوابوں کی اگر کسی کو اگر معنی چاہیے, اگر کسی کو اگر کوئی استخارہ کروانا ہے, کوئی اگر دکھ ہے, شادی کا استخارہ, اس کے لیے الگ فارم دیا گیا ہے. پورا ڈیجیٹل سیٹ اپ ہے جس کے اندر کئی لوگ ہیں, ویب ڈیزائنرز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر 2 بندے ہیں جو صبح سے لے کر رات تک جواب دیتے ہیں. PTCL نمبرز, ہمارے 3 PTCL نمبرز ہیں جو کہ اس پہ 3 الگ الگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 موبائل نمبر ہیں, وہ بھی وہی 3 لوگ یہی سنتے ہیں. کم سے کم 12 لوگوں کا 11 لوگوں کا سیٹ اپ ہے مجھ سمیت, جو صرف اور صرف لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں, صرف اور صرف. اس کے علاوہ جو پروڈکشن ہاؤس ہے ہمارا, جو کہ ہماری میڈیسنز بنتی ہیں, اس کے اندر فیکٹری سیٹ اپ ہے, اس میں لوگ الگ ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو کی ایڈیٹنگ کے لیے لوگ, کانٹینٹ رائٹنگ کے لیے لوگ, جو معاونت کرتے ہیں, وہ الگ سیٹ اپ ہے. سوشل میڈیا کا سیٹ اپ جو ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے. صرف وہ جو سوالوں کے جواب دینے کے لیے 11 سے 12 لوگ ہیں, جو 12 لوگ ہیں جس میں 11 لوگ ابھی بھی اس وقت بھی کام کر رہے ہیں. 12واں شخص ہے وہ بیمار ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ بہرحال رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جو شخص اس کی آیت الکرسی پڑھتا ہے, اس شخص کی اور موت کے درمیان صرف اور صرف ایک چیز حل ہوتی ہے, وہ ہے, دوبارہ کہہ رہا ہوں, وہ شخص جو کہ آیت الکرسی پڑھتا ہے, اس کی اور جنت کے درمیان صرف اور صرف ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہے موت. صرف اور صرف ایک چیز ہے. آیت الکرسی پڑھیے, جنت حاصل کیجیے. حدیث کریمہ کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً کم و بیش. پڑھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم. پڑھتے رہیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم. پڑھتا رہیے.
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ المبین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سورج گرہن کے وقت نماز کسوف کا وقت میں پہلے بتا چکا ہوں. نماز کسوف پڑھنے کے لیے آپ اس میں بار بار ہر موقع پر رکوع پر سجود پر آپ لمبی لمبی قرات کریں گے. آپ دعا کریں گے. آپ جتنی زیادہ قرات ہو سکتی کریں. سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے رہیں گے ہر اسٹیپ کے اندر. خاص بات ہے یہ طویل ہوتی ہے آن نمازوں سے. جتنا ہو سکے آپ سے وہ پڑھیے, جتنا ہو سکے پڑھیے. نماز کسوف ادا کیجیے اگر باجماعت. اگر کسی بھی مسلک سے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ آپ کا ہونا چاہیے درود شریف کے ذریعے سے, استغفار کے ذریعے سے. پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کون شخص کہاں سے ہے, کون میرے روحانی بیٹے بیٹیاں کس جگہ سے ہیں, پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ وقت معافی کا وقت ہے, یہ وقت نجات کا وقت ہے, یہ وقت خلاصی کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا, اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا, اپنے ہونے کا کی نشانیاں دے رہا ہے. جو بھی آفتاب ہے, جو بھی مہتاب ہے اس کو گرہن لگا سکتا ہے اگر, تو ہمیشہ کے لیے بھی لگا سکتا ہے. ہماری زندگیوں میں جو کوئی بھی گرہن لگے ہوئے ہیں, جو کوئی بھی تکلیف ہے, جو کوئی بھی دکھ آپ کو سب سے زیادہ دکھ دیتا ہے, جو کوئی بھی تکلیف آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. کسی بھی حال میں ہیں, جہاں کہیں بھی ہیں آپ, دعا کریں, دعا کریں, دعا کرتے رہیں. دعا سے ہی سب کچھ ہوگا. جب انسان سے کچھ نہیں بن پڑتا, جب اکیلا جاتا ہے, جب تکلیف میں ہوتا ہے. جس میرے مریضوں کے گھر چھینے گئے ہیں, کرائے پڑتے, گھروں سے ان کو باہر نکالا گیا, رشتہ داروں کے گھر پہ گئے, انہوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا. وہ وقت بھی مجھے یاد ہے, وہ چہرے, وہ اذیتناک چہرے, وہ پریشان حال چہرے میں بھولا نہیں ہوں. جو لوگ بھی آپ سے تکلیف میں ہیں, جو لوگ بھی آپ کے قریب ہیں, ان کا ساتھ دیجیے اس مشکل کے وقت میں. لوگ بے روزگار ہوئے ہوئے ہیں, ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ ہیں جو کہ راشن کی قلت کا شکار ہیں. RoshanCenter.com کے انتظام ہے الحمدللہ دوا کا, دعا کا, شفا کا. اب ایک اور نیا سیکشن کھول دیا گیا ہے جو کہ میرا بیٹا سیف وارتانی دیکھ رہا ہے, وہ ہے سیف وارتانی صاحب دیکھ رہے ہیں, وہ ہے غذا کا. جس کسی کو بھی غذا چاہیے, راشن چاہیے, باقاعدہ 23 کلو کا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں 23 کلو کا راشن. میں نے پہلے بھی کہا تھا 20 سے 25 کلو کا راشن کا بیگ ہوگا, 23 کلو کا راشن کا بیگ ہے اس وقت. اس میں شامل ہے تمام ہی چیزیں گھریلو استعمال کی, پاؤ آدھا کلو نہیں, کلو کے حساب سے, 2 کلو کے حساب سے, 5 کلو 10 کلو کے حساب سے اس میں چیزیں ہیں, تبھی 23 کلو وزن بنا. کسی کو بھی چاہیے ہو, آپ کے قریبی کسی جاننے والے کو اگر چاہیے ہو اگر, تو آئیے, شناختی کارڈ کی کاپی جمع کرائیے, اپنا ٹیلی فون نمبر دیجیے, جب بلایا جائے تب آ کر اپنا راشن جو ہے وہ پیکج ریسیو کر لیجیے. دوسری بات, اگر کسی کو اگر راشن اگر بٹوانا ہو, اگر ہمارے ذریعے سے روشنی سینٹر میرے اوپر اگر بھروسہ کرتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ بھروسہ کر کے میں نے یہ کام شروع کیا درود شریف قسط کے, اگر چاہتے ہیں تو آئیے, ٹوکن لے لیجیے. ٹوکن آپ اس اپنے رشتہ دار کو خود ہی دے دیجیے, تو وہ آگے خود ریسیو کر لے گا راشن. آپ جتنے بھی ٹوکن پرچیز کریں گے ہم سے, راشن کے پیکیجز 2000 روپے کا پیکیج ہے صرف وہ لیجئے, اور جا کے اپنے رشتہ دار کو, اپنے دوست احباب کو, جو کوئی بھی گھر میں کام کرتا ہے اس کو, کوئی بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان کو اگر دینا چاہتے ہیں, وہ ٹوکن دے دیجیے, اور ٹوکن دکھا کر آ کر اپنا راشن ریسیو کر لیں گے آسانی کے ساتھ انشاءاللہ. پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھتے رہیے, لکھتے رہیے. کون سے بھی شہر سے, کون سے ملک سے آپ ہیں, اپنا نام دعا میں ضرور شامل کروائیے, اپنا مسئلہ بھی لکھیے.
पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। नमाज कुसूफ का तरीका भी मैंने सिखा दिया आपको, वो भी पढ़िए। घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी बाकायदा जमात के साथ पढ़ी जाती है। अगर जमात निकल जाए तो घर में जमात कीजिए, चाहे तो ख़ुद अपने घर में आप एहतमाम कीजिए जमात का, अगर नहीं है तो आप वैसे भी इसे पढ़ सकते हैं। ये नमाज अजान के बगैर होती है, इसका बुलावा होता है, इसकी बना दी होती है, सिर्फ उसे उसको बुलावा दिया जाता है, इसके बाकायदा अजान नहीं होती। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, पढ़ते रहिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, पढ़ते रहिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये वक्त अब सिर्फ और सिर्फ इतनी देर के अंदर एक बाइक सिर्फ और सिर्फ मुझे देखिए, एक स्कूटर देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक, सारे के सारे लोग ही अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं कोरोना वायरस की वजह से। और अब तो ज़ाहिर है ये जो वक्त है उसके अंदर क्या हो रहा है कि लोगों को ये सूरज ग्रहण की वजह से लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं आया हूँ सूरज की रोशनी का आमना सामना करने के लिए, ताकि मैं उस वक्त दुआ कर सकूँ अल्लाह ताला से, सूरज ग्रहण के वक्त के अंदर आपके लिए आपके साथ शामिल हो सकूँ। दुआ कीजिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये निजात का वक्त है, कि अल्लाह ताला से माफ़ी का वक्त है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे थे, उनका भी इंतकाल इन्हीं अयाम में हुआ था। याद रखिए, ये मुश्किल का वक्त है, इसमें अल्लाह ताला अपनी वहदानियत का, अपने वजूद का एहसास दिलाता है। इन वक्तों को, सूरज ग्रहण के वक्त को किसी तरीके से कोशिश करें कि अल्लाह ताला को मनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल फ़ोन के ऊपर, टीवी के अंदर किसी तरीके से अपना वक्त ज़ाया होने से बचाइए। ये वक्त वो है जो कि अल्लाह ताला से को मनाने का वक्त है, ये अल्लाह ताला की वहदानियत को मानने का वक्त है, ये इस्तग़फ़ार का वक्त है, ये खुलासी का वक्त है, ये निजात का वक्त है। पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला अपनी ऐसी रहमत बरसा दे जिसके अंदर, अपनी ऐसी बारिश बरसा दे जिसके अंदर रहमत का, बरकत का, निजात का सैनिटाइज़र मिला हो। अल्लाह ताला हमें निकाल दे सारे के सारे अजाब से, इस बेरोज़गारी की दलदल से। बेरोज़गारी फ़ुकर कहते हैं, फ़ुकर या फ़ुकर फाका होता है, ये कुफ़र की तरफ लेके जाता है। हदीस शरीफ की कौम बेश अल्फाज मफ़हूम है। अल्लाह ताला से बस दुआ कीजिए, दुआ करते रहिए, दुआ करते रहिए, दुआ करते रहिए। और पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। और दुआ में शामिल होने के लिए अभी मैं थोड़ी देर बाद दोबारा बैठूँगा। सैकड़ों के हिसाब से हर मिनट के अंदर मैसेजेस आ रहे हैं, सारे के सारे मैसेजेस मैं खुद इस बात की गारंटी करता हूँ, डॉक्टर फ़हद अरतानी, मैं ख़ुद पढ़ूँगा इस सारे मैसेजेस को, सारी की सारी दुआओं को, वज़ाइफ पढ़ूँगा, दुआ करूँगा। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ये सूरज ग्रहण का जितना ये वक्त है, ये सारा का सारा वक्त अल्लाह ताला अपनी वहदानियत को, अल्लाह ताला से करीब होने का वक्त है। ये खौफज़दा होकर घर में दुबक कर बैठने का वक्त नहीं है, ये दुरूद शरीफ का वक्त है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का वक्त है, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला निजात दे। जिस वक्त अल्लाह ताला अपनी होने की निशानियाँ दे रहा है, क़यामत वाले दिन माताब हो या आफ़ताब, दोनों की रोशनी छीन ली जाएगी। ये वो वक्त है जो अल्लाह ताला अपने होने की दलील दे रहा है। इस वक्त को अपनी निजात के लिए, अपनी परेशानी के लिए, जो कोई भी तकलीफ़ आपको तकलीफ़ देती है, जो कोई भी दुख आपको दुख देता है, उसकी निजात के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, पनाह मांगिए अल्लाह ताला से उस तकलीफ़ से, उस परेशानी से। जो लोग भी बेरोज़गार हैं वो या अल्लाह हो या रज़्ज़ाक़ हो या रहीम पढ़ें, या अल्लाह हो या हय्यु या क़य्यूम पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह फ़लक, सूरह नास, सूरह फ़ातिहा, सूरह इख़लास, दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, जो हो सके पढ़ें। अल्लाह ताला से दुआ करें। नमाज कसूफ़ आज के लिए मंसूब है, वो लाजमी पढ़ें। नमाज कसूफ़ ज़रूर पढ़ें। थोड़ी देर के अंदर मुझ पर ये जो सूरज ग्रहण की जो शुआएँ हैं वो बढ़ेंगी। मैं नहीं डरता किसी भी सूरज ग्रहण से, मैं नहीं डरता मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूँ। बस अल्लाह है
سب کو اچھا کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ وہ شعائیں مجھ پر پڑھیں اور کسی اور پر نہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ تکلیف کے وقت میں، اس وقت سب سناٹا ہے، بالکل سناٹا ہے اس وقت ہر جگہ پر. لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے اور اس سورج گرہن کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں. مشکلات آتی ہی چلے جا رہی ہیں. لوگ 2020 کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. رزق کی تنگی اس میں، بے روزگاری اس میں. اسکلفل لوگ، ویل ایجوکیٹڈ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، وہ سارے اب کوئی یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ بھئی ہم جو ہے وہ کس حال کے اندر اب ہم کیا تعلیم اپنے بچے کو دلائیں، کیونکہ ہر شخص ہی پڑھا لکھا. بے روزگاری پہلے ہی پاکستان میں بہت تھی، پوری دنیا میں بے روزگاری ویسے ہی پہلے بہت تھی. اب مزید بے روزگاری جو ہے باقاعدہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. بڑی ایئر لائنز 10-20 ہزار لوگوں کو کام سے نکال رہے ہیں. 10-20 ہزار لوگ کہیں بھی جا کے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ سکون دے، عافیت دے. پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کو منانے کی نیت سے پڑھنا ہے آپ کو، میرے کہنے پر نہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم استغفار کر لیں، ہم بخشے جائیں، ہم بخشے ہوئوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ یہ وقت ہمیں دکھا رہا ہے، سورج گرہن کا وقت. پوری دنیا کے اندر ٹڈی دل ہو گیا، کسان بیچارے ان کی ساری کی ساری فصلیں جو ہے برباد ہو گئی. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بے روزگار جو لوگ ہوئے ہیں وہ اکیلے بے روزگار نہیں ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ مزید بے روزگار ہوئے ہیں. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ وقت دعا کا وقت ہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ سے معافی کا وقت ہے. یہ وقت اس تکلیف کو یاد کیجیے جو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے. اس دکھ کو یاد کیجیے جو سب سے زیادہ آپ کو دکھ دیتا ہے. اپنے رب کو یاد کیجیے جو آپ کو سب سے زیادہ سکون دیتا ہے. ہمیشہ کہتا ہوں مانگنے کا مزہ اس سے ہے. یہ ایمان کی اور یقین کی کا عروج ہے آپ کا. یہ وہ وقت ہے جس وقت مانگنے کا مزہ اس سے ہے جو دکھائی نہیں دیتا. اس سے مانگیے، اپنے رب سے. رب کو رب ہونا تسلیم کیجیے. سورج گرہن کا وقت شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے نجات مانگیے. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. انشاءاللہ قیامت والے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی. انشاءاللہ یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ ایک شخص تھا جو چلتے چلتے اس زمین کے اوپر استغفار پڑھ رہا تھا. یہ زمین بھی گواہی دے گی. جب میں حج پہ گیا تھا مجھے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ بیٹا جتنا بھی راستہ طے کرو ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہنا. یہ زمین آپ کو روز قیامت گواہی دے گی. پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، جتنے بھی لوگ تکلیف میں ہیں، جتنے بھی لوگ دکھ میں ہیں، جتنے بھی لوگ عذاب میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، راشن کی قلت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی جہاں کہیں بھی ہیں پوری دنیا میں، آپ جو کوئی بھی ہیں جہاں کہیں بھی ہیں پوری دنیا میں، چاہے آپ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ آسمان کی آپ بلندی کو چھو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے، آسانی دے، فرحت دے، راحت دے. قبلہ رخ بیٹھ جائیے، جانماز بچا لیجئے، تسبیح لے لیجئے، وضو کر لیجئے، آب زمزم لے لیجئے، قرآن شریف لے لیجئے. پڑھیے اللہ تعالیٰ کے نام کو پڑھیے، اسے یاد کیجیے. یہ نجات کا وقت ہے، یہ پریشانی سے خلاصی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کا وقت ہے. پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لکھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.
پڑھتے رہیے، لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، لکھتے رہیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پڑھیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی دے، آسانیاں پھیلانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی، آخرت کی، اللہ تعالیٰ تمام تر آسانی دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی دے، بہترین موت دے، بہترین قبر دے، بہترین آخرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ دراز کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے، بہترین زندگی۔ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن بڑھنا کوئی نہیں چاہتا۔ آیت الکرسی جو کوئی بھی شخص پڑھتا ہے اس کے لیے خاص ایک بات ہے کہ اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کا فاصلہ ہے، صرف اور صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ ہے موت۔ آیت الکرسی پڑھیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی پڑھیے، دعا کیجیے، پڑھیے، دعا کیجیے۔ سورہ فاتحہ پڑھیے جس کا نام ہی سورہ شفا ہے، جو کہ سراسر دعا ہی دعا ہے۔ درود شریف پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور شامل ہو جائیے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ جو میرے ساتھ اس وقت، میرے تمام روحانی بیٹے بیٹیاں جڑے ہوئے ہیں۔ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پڑھیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پڑھتے جائیے، لکھتے جائیے، پڑھتے جائیے، لکھتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس سورج گرہن کے وقت جب دوبارہ روشنی آئے تو تمام تر وبائیں، تمام تر تکلیفیں، تمام تر دکھ اس دنیا سے جا چکا ہو، تمام تر ایذا، پریشانی، بھوک، افلاس، لوگوں کی بے روزگاری، لوگ جو کرایہ نہیں دے پا رہے، لوگ جو کھانا نہیں کھا پا رہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال نہیں کر پا رہے، لوگ بہت زیادہ دکھی ہیں۔ میرے پوری زندگی لوگوں کے مسئلے مسائل سننے میں گزری ہے۔ اتنا زیادہ امتحان، اتنی زیادہ تکلیف، اتنا زیادہ دکھ، اتنی زیادہ پریشانی کبھی بھی نہیں آئی۔ پوری زندگی ہم والد، دادا، پردادا کے زمانے سے لوگوں کے مسائل سنتے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے مجھے کس کس امیدوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں۔ میرے دادا جان فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بھی تمہارے پاس آ کے ایک دفعہ بیٹھ کر جائے، تم سے مل کر جائے، اس سے کچھ بھی نہ ملے اگر، تو وہ امید لے کر اٹھے۔ اگر اس سے تم امید نہیں دے سکتے، سچی امید اگر نہیں دے سکتے، تمہارے ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں آسانی دے، آسانی پھیلانے والا بنائے۔ ہم بیٹھے ہیں اس وقت استغفار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، دعا کیجیے۔ پڑھیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، لکھتے رہیے، لکھتے رہیے، لکھتے رہیے۔ پڑھیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 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 پڑھتے رہیے، لکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے نجات مانگنے کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے خلاصی مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے۔ پڑھیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پڑھیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دل کو قوی کرنے کے لیے پڑھیے، دل پر ہاتھ رکھ کر، یا اللہ ہو یا قوی ہو، 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 تاکہ دل میں جو کوئی بھی قدورت ہے، جو کوئی میل ہے، جو کوئی بھی دکھ ہے، جو کوئی بھی اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، دل کو، ہمارے آپ کے دل کو قوی کر دے، اپنے نور سے بھر دے،
پڑھیے یا اللہ یا قوی یا نور، 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 یا اللہ یا قوی یا نور۔ پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ دعا کا وقت ہے، نجات کا وقت ہے، تکلیف سے خلاصی کا وقت ہے، پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 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 پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب جو کوئی بھی ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، دعا میں نام شامل کروائیے، اپنا نام لکھیے، اپنے والدین کا نام لکھیے، جو لوگ پریشان ہیں آپ کے گرد گرد میں ان کے نام لکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ یہ وقت ہے سورج گرہن کا، جس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نجات دے گا، اپنی وحدانیت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے نجات مانگیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے۔ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھی ہیں جہاں کہیں بھی ہیں پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے خلاصی مانگیے، اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگیے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دے دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھتے رہیے۔ نماز کسوف پڑھیں گے ہم، استغفار کریں گے، درود شریف، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، جتنا ہو سکے ہم پڑھتے رہیں گے۔ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہر لمحے کے اندر ہزاروں بار، سینکڑوں بار پڑھا جا رہا ہے استغفر اللہ، پڑھتے رہیے، اس استغفار میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جہاں 40 نیک بندے جہاں موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو اس کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، تو پوری دنیا میں ہی آپ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت سے، اپنے کبریائی سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے انشاءاللہ ڈھانپ لیں گے اپنی رحمت سے۔ پڑھتے رہیے، آپ کو، آپ کے گھر کو، آپ کے آباء و اجداد کو، آپ کی آل کو انشاءاللہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت الکرسی پڑھیے، پڑھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ المبین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ استغفار پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے۔ سورج گرہن کے وقت شروع ہونے کے وقت میرے خاص وظائف ہیں جو مجھے پڑھنے ہیں، آپ بھی پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، استغفار کرتے رہیے۔ آج پورا دن نماز کسوف ادا کیجیے، آیت الکرسی پڑھیے، درود شریف پڑھیے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھتے رہیے اور استغفار کرتے رہیے۔ جڑے رہیے میرے ساتھ، پڑھتے رہیں گے ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھتے رہیے۔ میرے جو کوئی بھی روحانی بیٹے بیٹیاں نیت کر لیجئے ڈاکٹر فہد ارزانی یعنی کہ میرے روحانی بیٹے بیٹی ہونے کی نیت کیجیے، پڑھتے رہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، آج پورا دن بھر استغفار پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، استغفار پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے، آسانی دے، سکون دے، فرحت دے، راحت دے، اور اس پوری دنیا کو
اس وبال سے نکال دے. یہ جو سورج گرہن ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس نشانی کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں سکون، راحت اور آسانی دے اور آسانیاں پھیلانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.